وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریا کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ دورہ کئی حوالوں سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ 3 دہائیوں سے زائد عرصے بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کا آسٹریا جانا سفارتی سطح پر ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے 92 میں نواز شریف نے ویانا کا دورہ کیا تھا۔ ویانا میں وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریین قیادت سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، جن میں 2 طرفہ تعاون، سرمایہ کاری اور تجارتی روابط کے فروغ پر گفتگو ہوئی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم برطانیہ پہنچ گئے ہیں، جہاں پر سفارتی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وزیر اعظم کے سفارتی دورے کے باعث وہ بنگلہ دیش میں جو حلف برداری کی تقریب ہے اس میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گے۔ اور بنگلہ دیش کی جو تقریب حلف برداری ہے ان کے وزیر اعظم کی طارق رحمان کی، اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی نمائندگی وفاقی وزیر احسان اقبال کر رہے ہیں۔ احسان اقبال پہنچ بھی چکے ہیں وہاں پہ، اور وہاں ان کا بڑا ہی پرتپاک استقبال ہوا اور اہم ملاقاتیں بھی وہ کریں گے۔ اس سب پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر جوہر سلیم، آپ پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے۔ جوہر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اسٹارٹنگ ود دس دورہ، آسٹرین جو ہیں انہوں نے بڑی آؤبھگت کی ہے وزیر اعظم کی، اور آئی واز جسٹ ریڈنگ ٹو ون نیوز، وہ تو وزیر اعظم کی جرمن زبان کے بھی بڑے محترف ہوئے۔ ویل دیٹس ون آف دا تھنگس دیٹ یو ڈو وین یو گو آن دا انٹرنیشنل ٹورس۔ لیکن ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں پاکستان اپنے سفارتی جو ٹینٹیکلز ہے ان کو نہ صرف پھیلا رہا ہے بلکہ ان کی روٹس کو مضبوط کر رہا ہے۔ I'm referring to the Caucasian states, ستان کنٹریز میں متعدد ہمارے وزٹس، ان کے پریزیڈنٹس، ان کے پرائم منسٹرز کے ہمارے یہاں وزٹس، اینڈ ناؤ دس آسٹرین وزٹ، اور اس کے بعد اب وہ لندن جا چکے ہیں۔ ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس وزٹ آفٹر 1992؟ جی اٹس ویری سگنیفیکینٹ۔ آسٹریا از این امپورٹنٹ کنٹری ان یورپ۔ دیکھیں یہ وہاں کے امیر ترین ملکوں میں آتا ہے۔ ویانا ایک بہت ہی اہم کیپٹل ہے، بلکہ ان کے دیکھیں جرمنی کے ساتھ ہی ہیں، اور جرمنی بولی جاتی ہے، آپ نے صحیح کہا۔ بلکہ جرمنی میں میں امبیسڈر بھی رہا ہوں، پھر اس کے نیبرہڈ میں اٹلی میں بھی میں امبیسڈر رہا ہوں، تو مجھے خاصی واقفیت ہے اس ریجن سے۔ اس میں پاکستان کے لیے بہت، دیکھیں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں، یہ ٹریڈ ہماری ہے دنیا میں سب سے فیوریبل ٹریڈ وہ یورپ کے ساتھ ہے۔ جی، جو ہمیں سب سے زیادہ ٹریڈ سرپلس ملتا ہے وہ نارتھ امریکہ سے ملتا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ یورپ سے۔ صحیح۔ اسی آسٹریا سے اگر فار ایگزامپل ہم اپنی ٹریڈ کی بات کریں تو اگین کافی ہیوی ٹریڈ سرپلس ہماری سائڈ پہ ہے، اور کہ ٹوٹل ٹریڈ کوئی $500-600 ملین کی ہے، تقریباً $600 ملین کی، لیکن اس میں اضافے کے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ تو اب یہ 30 سالوں کے بعد، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، 92 کے بعد یہ وزٹ ہو رہی ہے، اور یہ 70th اینیورسری بھی ہے پاکستان اور آسٹریا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی۔ تو یہ اہم ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اب اتنے عرصے کے بعد ایک ٹاپ لیول وزٹ جب ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ ریویو کرتے ہیں سارا جو ایمبٹ ہے ریلیشنز کا، اس کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر دیکھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اپنے ڈپلومیٹک پارلانس میں، یو ایکسپلور ویز اینڈ مینس ٹو انہانس کوآپریشن a lot of different areas، خصوصاً اکنامک سائڈ پہ، ٹریڈ سائڈ پہ، انویسٹمنٹ سائڈ اور پہ۔ جوہر صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے یا کتنا سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کے لیے ایسی نیشنز کے ساتھ جو کہ نیوٹرل اپروچ رکھتی ہیں جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے روابط کو مزید بڑھانے میں؟ جی یہ بھی آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیں آسٹریا بہت عرصے تک بالکل یورپ میں ایک نیوٹرل ملک رہا ہے، although کہ اب بالکل یہ ظاہر ہے یورو اٹلانٹک الائنس کا حصہ ہے، ویسٹرن یورپ کا ایک اہم ملک ہے۔ ابھی دیکھیں وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے رول کی بات کی ہے، جو ہے نا دونوں اپنے ہیڈز آف گورنمنٹس نے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ملٹی لیٹرلزم کی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو دنیا کے جو بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ پیسفلی حل ہوں، اور ڈائلاگ کے تھرو، یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر ہے اس کے میکنزم کے تھرو۔ تو بالکل جو ہے پاکستان کا بھی اس پہ اتفاق ہے، اور آسٹریا تو اس بارے میں ہمیشہ ہی بہت ایمفسائز کرتے ہیں وہ۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں ایک بزنس فورم بھی ہو رہا ہے اس وزٹ کے دوران، تو اس میں دونوں ملکوں کے جو بڑی کمپنیز کے سی اوز ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، تو اس سے بھی کافی مواقع ملیں گے کوئی انویسٹمنٹ کوآپریشن بڑھانے کی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان خصوصاً جس پہ توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کون سے ایسے سیکٹرز ہو سکتے ہیں جوہر صاحب جہاں پر پاکستان آسٹریا کے لیے کام آ سکتا ہے اور اس سے پاکستان اپنا بھی کیپٹل گین کر سکتا ہے؟
जी देखिए ऑस्ट्रियन साइड पे बिकॉज ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो Absolutely. इनके तो जाहिर है जो सोफिस्टिकेटेड फील्ड्स हैं, कोई बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज मुल्क है, तो उसमें उनको एक खासी दस्तरस हासिल है, बहुत ज्यादा उनको एडवांटेज है. पाकिस्तान और अदर साइड हमारी जो जाहिर है जो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स कोई जो है ना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स और फूड प्रोडक्ट्स भी अब ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें कोलैबोरेशन सही है. खासी ज्यादा फील्ड्स में हो सकती है कि जो EU की मार्केट है, क्योंकि ऑस्ट्रिया उसका हिस्सा है, तो उसमें पाकिस्तान अपनी जो है ना इन सारे शोबों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए. फिर देखिए IT के शोबे में बहुत ज्यादा मौके हैं, क्योंकि ठीक. पाकिस्तान में एक यंग पॉपुलेशन है, IT में एक बहुत All right. दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी बिल्कुल जो जॉर्ज IT साहब, स्किल फोर्स है वो पाकिस्तान में बिल्कुल मौजूद ठीक. है, और बिल्कुल ऑस्ट्रिया ठीक. के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है. ऑल राइट. तो उसमें उनका कैपिटल और हमारी जो जाहिर है हमारा जो यूथ सेगमेंट है वो उनको मिला के उसको हम एक सिंक अच्छे करके बड़ा JVs अच्छा कर बनाए जा सकते हैं. अच्छा जॉर्ज साहब, मैं बात करना चाहूँगा बांग्लादेश की भी, और तकरीबन बर्दारी जो है वो हो चुकी है, और जो बांग्लादेश की जो 13वें जो उनकी पार्लिमान है, उनके नौमंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया है. तारिक रहमान एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी हल्फ उठा लिया है. एहसन इकबाल इस वक्त मौजूद है वहाँ पे और वो शिरकत कर रहे हैं. हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस टर्न अराउंड इन रीजनल पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान को अब यहाँ से कैसे अपने मामलात को बांग्लादेश के साथ टेकअप करना चाहिए? जी आपने सही कहा. आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल मिनिस्टर एहसन इकबाल ने शिरकत की है. बाकी भी जो सारे साउथ एशिया के ममालिक हैं, देखिए मालदीव्स के तो प्रेसिडेंट आए हैं वहाँ पे, इसी तरह इंडिया से स्पीकर आए हैं, जी. नेपाल से उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन इस रीजन से भी अच्छी सिग्निफिकेंट लेवल पे हुई है. अब पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो टर्न अराउंड हुआ है ताल्लुकात में, जब से वहाँ पे हसीना वाजिद की हुकूमत को ओवरथ्रो किया गया एक पॉपुलर अपराइजिंग के थ्रू, तो उससे एकदम ज्यादा उनकी बैलेंस्ड अप्रोच हो गई है. और पाकिस्तान के साथ देखें BNP जो है, ये जो अभी जो इक़्तिदार में आए हैं, और तारिक रहमान, इनकी वालिदा भी खालिदा जिया और इनके वालिद भी जनरल जिया, दोनों ही पाकिस्तान से जो है ना बड़े करीबी ताल्लुकात रखने के ख्वाहां थे. और हमें कभी उम्मीद है कि इनके दौर में भी, तारिक रहमान के दौर में भी, पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात मजीद जो पिछले एक साल से, हम 6 महीने से खुसूसन एक बहुत ही ज्यादा जो है ना एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है, उसको मजीद तकवीत मिलेगी. और देखें बहुत से शोबों में जो है ना ताल्लुकात बढ़ाने की और कॉपरेशन बढ़ाने की जो है ना एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है दोनों के लिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल दोनों मुल्कों के लिए. तो अब उसके भी मौके आप देखेंगे. मेरे पास एक डेलीगेशन अभी आया था पिछले दिनों बांग्लादेश का, कोई 30 लोगों का, उसमें मीडिया के लोग थे, थिंक टैंक्स के थे, इंटेलिजेंशिया थे, और हमने देखा कि वो सारे ही पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे नेक जज्बात वहाँ पे हैं सारे, अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, से ऑल सेगमेंट्स जो है ना बांग्लादेश के उसमें. और वो वहाँ पे ये ख्वाहिश मौजूद है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और ताउन बहुत से शोबों में बढ़ाया जाए. तो अब हमें उसको उस जो दोनों साइड्स पे ये ख्वाहिश है उसको ट्रांसलेट करना है इनटू एक्चुअल आउटकम्स. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.